بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے مقدس سفر کی شروعات کیسے ہوئی اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب خضر علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اپنے ذکر مبارک میں مشغول رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الترک هو الاعراض عن النفس والانقراض عن البشریت الدنس۔ بڑی پیاری بات مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑا پیارا قول فرماتے ہیں سرکار مخدوم پاک سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترک کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دینا، ترک کر دینا اللہ کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے کہ نفس سے منہ پھیرنا اور بشریت سے گندگی کو دور کر دینے کو ترک کہتے ہیں۔ نفس سے منہ پھیر لینے کو اور اپنی بشریت اور انسانیت سے گندگی کو دور کرنے کو ترک کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مخدوم پاک کے ساتھ رہتے تھے، فرمایا کہ سرکار محبوب یزدانی اگرچہ 15 سال کی عمر مبارک میں تخت شاہی پر جلوہ فگن تھے، تمام ملکی امور کو انجام دینے کے باوجود کبھی آپ نے فرائض، واجبات، حتیٰ کہ نوافل بھی آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائے اور آداب شریعت کو، ارکان شریعت کو ہمیشہ مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ سرکار غوث العالم قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی کے دربار سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹا کرتا تھا، چونکہ بچپنے ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑنے کا خیال اور شوق سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قلب اطہر میں تھا۔ جو بھی گروہ فقراء تشریف آور ہوتے یعنی فقیروں کی جماعت آتی تو آپ ان سے راہ سلوک کے بارے میں استفسار فرمایا کرتے تھے، مگر چونکہ ہر صاحب نظر شخص جانتا تھا کہ وہ کہاں جا کر مرید ہوں گے، اسی لیے کوئی بھی درویش آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ آخرکار ایک رات وہ بھی آئی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف آور ہوئے خواب میں اور سرکار غوث العالم محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمانے لگے کہ اشرف، چند دن اور امور سلطنت کو انجام دو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر اللہ اس حساب سے کرو، اس انداز سے کرو کہ زبان سے ذکر نہ ہو بلکہ قلب صنوبری میں وہ ذکر ہوتا رہے۔ یہ پیارا ذکر سرکار خضر علیہ السلام نے سرکار مخدوم پاک کو تلقین فرمایا۔ بادشاہوں کا کام بھی کرتے رہو، زبان سے فیصلے بھی کرتے رہو، مگر دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ اس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام نے سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس سے ہرگز غفلت مت کرنا۔ کم و بیش 2 سال تک اسی طریقے سے سرکار غوث العالم نے حضرت خضر علیہ السلام کے تعلیم کیے ہوئے ذکر کو مکمل طور پر اپنا شغل بنایا، اپنا وظیفہ بنایا، اور آخر کار 2 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد حضرت سرکار خیر التابعین سید التابعین حضرت سرکار سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تشریف لائی اور آپ یعنی مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ اویسیہ کے اذکار آپ نے تلقین فرمائے۔ کم و بیش 3 سال تک مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اذکار پر اپنی زندگی گزاری۔ یہ کم و بیش 5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بادشاہی بھی چلتی رہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے قریب ہونے کے طریقے اختیار کیے جاتے رہے۔ روز بروز ان اذکار کا نتیجہ ظاہر ہوتا رہا۔ آپ کا ظاہر اور باطن تو پہلے ہی سے پابندی شریعت اور تقوی سے آراستہ تھا۔ آخر کار ایک رات وہ بھی آئی کہ اخیر رمضان المبارک کے عشرہ میں
سرکار خضر علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت مخدوم پاک 27ویں شب میں عبادت میں مصروف ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے اشرف، اگر خداوند قدوس کی دیدار کی سلطنت اور اس کا تخت چاہتے ہو تو اٹھو، اگر گل مقصود گلزار معبود یعنی خداوند قدوس کے گلزار کا گل مقصود چاہتے ہو تو اٹھو اور ہندوستان کی طرف رخ کرو۔ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ وہاں میرے دوستوں میں سے ایک دوست رہتے ہیں، انہی کی باغ ولایت سے تمہارا گل مقصود ملے گا۔ ان کی ولایت لا نہایت سے عالم بھرا ہوا ہے اور ان کی عنایت بے غایت کی کینچی سے دنیا اور انسان کی گمراہی کو تراشا جا رہا ہے۔ یہ سرکار علاء الحق گنج نبات کی تعریف حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گروہ اخیار ان کو صاحب قدم کہتے ہیں اور ابرار کا گروہ ان کو واجب قدم کہتا ہے، اوتاد ان کو یحییٰ صادق کہتے ہیں، ابدال ان کو عیسیٰ نفس کہتے ہیں، اور اصحاب وجدان اور ارباب عرفان ان کو شیخ علاء الحق والدین گنج نبات کہتے ہیں، اور بعض انسان ان کو شیخ علاء الدین کہتے ہیں۔ عالم ملکوت میں ان کو موسیٰ آثار کہتے ہیں اور عالم جبروت میں ان کو خلیل انوار کہتے ہیں، عشاق ان کو یوسف ثانی کہتے ہیں، اور میں خضر ان کو خلق محمدی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بہترین شاہکار کہتا ہوں۔ جب یہ خوشخبریاں حضرت خضر علیہ السلام سنا چکے تو نظر سے غائب ہوئے۔ جب صبح صادق ہوئی تو محبوب یزدانی نے اپنی کمر باندھ لی اور تخت و تاج و سلطنت اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمد عارف کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ طاہرہ مخدومہ خدیجہ بیگم رحمت اللہ تعالی علیہا کی خدمت اقدس بابرکت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ والدہ ماجدہ نے کیا فرمایا اور کیا شرط ارشاد فرمائی وہ میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو فیضان غوث العالم سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔